اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و جل شانہ و جل ذکرہ کا فرمان مقدس ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے جان کو خطرہ ہو، جان کو ہلاک ہونے کا، جان کو ختم ہونے کا، انسان کو مر جانے کا، یا کسی جسم کے عضو کے کٹ جانے کا، یا کوئی جانی نقصان ہونے کا خطرہ ہو، جسمانی یا روحانی یا ایمانی، کسی طریقے سے بھی جہاں نقصان ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو وہ اس آیت کا جو ہے وہ عمل کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اس آیت پر بے عملی ہوگی اس کی۔ انسان کو جو ہے وہ قرآن اور احادیث ہر مقام پر، ہر گوشے میں، ہر لمحہ اور ہر شعبہ میں انسان کی قرآن و حدیث رہنمائی فرماتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مقام پر ہر انسان کو ہر شعبے میں رہنمائی دی ہے اور رہنمائی کی ہے، اور عمل کر کے دکھایا بھی ہے، زندگی گزار کر دکھائی بھی ہے۔ تو آج میں گزارش کرنے والا ہوں جو سوات کے اندر سیاحین کا واقعہ آیا ہے، اس واقعے سے بہت افسوس ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے، اور ایک انسان کو، مسلمان کو دلی صدمہ ہوا ہے کہ بے یار و مددگار سیاحین پھنس گئے تھے، ان کی فریاد کو، ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا۔ آخر انہوں نے فریادیں کی ہیں، انہوں نے کالیں بھی کی ہوں گی اور بلایا بھی ہوگا، آوازیں بھی دی ہوں گی۔ بہرحال بہت بڑا صدمہ ہوا ہے، اور ایک ہی خاندان کے کئی افراد، اور جہاں ماں کے سامنے بیٹا تڑپ رہا، اور جہاں بیٹے کے سامنے ماں تڑپ رہی، اور بیوی کے سامنے شوہر تڑپ رہا، اور شوہر کے سامنے بیوی تڑپ رہی، اور ماں بیٹی کے سامنے تڑپ رہی، بیٹی ماں کے سامنے تڑپ رہی، تو یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کی حتمی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سیر کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، فسیروا فی الارض، اس پر عمل کرنا ہے، سیر کریں، لیکن سیر کرنے کے لیے ایسے مقامات کو دیکھیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہوں، اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو انجام تک پہنچایا، وہ ان جگہوں کی سیر کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب سیر کرنے کے لیے جائیں تو اس کی کوئی حدود و قیود بھی ہوتی ہیں۔ مثلا بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، جہاں بے پردگی ہو وہاں سیر نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں سیر کر رہے ہیں اور بے پردگی کر رہے ہیں گویا کہ وہ گناہ کے مستحق ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور جہاں پہ جو ہے وہ بے پردہ عورتوں سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ ناجائز ہے، شرعی طور پر منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کو غیر مرد سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور مرد کو عورت سے بلا وجہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر بامر مجبوری ہو تو پھر گفتگو کر سکتے ہیں، ورنہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال ایسے مقامات پر نہیں جانا چاہیے جہاں پہ ایمان کو خطرہ ہو، یا جسم کو یا روح کو کہیں بھی خطرہ ہو۔ اگرچہ جسم کے ایک ذرے کو نقصان ہونے کا خدشہ ہو تو وہاں جانا شرعاً جائز نہیں ہے، اور جہاں پتہ ہے کہ کسی وقت بھی پانی آ سکتا ہے، سیلابی ریلا آ سکتا ہے، جہاں پہ پتھر پڑے ہیں، پہاڑ کھڑے ہیں، پہاڑ موجود ہیں، اور پہاڑ کے دامن میں ایسی جگہ میں جانا جہاں خطرہ ہے کہ کبھی بھی پتھر گر سکتا ہے، کبھی بھی پہاڑ گر سکتا ہے، اور جہاں برف
जमी हुई है और वहाँ पे पहुँचना, ऐसी जगह पे पता है कि किसी वक्त भी बारिश आ सकती है या वैसे ही बर्फ़ पिघल सकती है, तो वहाँ शरई तौर पर जाना मना है, वहाँ जान को हलाकत में डालने वाली बात है। तो ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। सैर करने के लिए जाएं और इन हुदूद व क़यूद को का ख़याल करें और गैर शरई जो है वो काम भी ना हों, और उसके अलावा जो है ऐसी जगहों पे, ऐसे मकामात पे भी ना जाएं जहाँ जान को ख़तरा हो, ईमान को ख़तरा हो या रूह को ख़तरा हो, नज़र को ख़तरा हो। ये किसी तरीके से भी इंसान के, अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को नेमतें अता फ़रमाई हैं, इन नेमतों को, इन इनामात को नुकसान हो, या ऐसी जगह पे गए हैं कि वहाँ नमाज अदा नहीं कर सके, ठीक है, नमाज कज़ा हो गई, अब ये सैर नाजायज़ हो जाएगी। ऐसी सैर नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़रीज़े दिए हैं, फ़रीज़े अता फ़रमाए हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अहकामात अता फ़रमाए हैं, उन पर अमल करना इंसान को लाजिम है। बिला वजह ना ही कोई शरीयत का नुकसान हो, ना ही जिस्म का नुकसान हो, ऐसी जगह पे सैर करने के लिए बेशक जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक आमाल की और हर मकाम पर, हर गोशे में और हर शोबे में नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत इस्लामिया से रहनुमाई हासिल करने की तौफ़ीक रफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।